بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ انتہائی معزز و محتشم سامعین حضرات، کسی اہل محبت نے یہ سوال کیا ہے کہ میں درود و سلام بھی پڑھتا ہوں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن اس کے باوجود پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے پھر دکھ تکلیفیں اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بھئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی ذات سے محبت، اگر اس کے دوران دنیا کی پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں آئیں تو ان کو انسان بڑے خندہ پیشانی سے فیس کرے کہ بھئی مجھے قرب تو اللہ اور اس کے محبوب کا حاصل ہو رہا ہے۔ اور پھر درود و سلام تو ایسی بابرکت چیز ہے کہ یقیناً آپ پڑھتے رہیں اور درود و سلام پڑھنا چھوڑے نہیں، بلکہ اور زیادہ لگن کے ساتھ، اور زیادہ محبت کے ساتھ، اور زیادہ خلوص کے ساتھ سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ اس کی برکتیں یہ حاصل ہوں گی کہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ بھئی یہ تو بندہ اتنی پریشانیاں، دکھ اور تکلیفوں کے باوجود درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ رب کائنات اس بندے کو پھر شفا دے دے، مصائب سے، پریشانیوں سے نجات اللہ تعالیٰ کی ذات اسے عطا فرما دے۔ جب وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پر استقامت اختیار کرے گی، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن دیکھیے نا، حدیث پاک میں ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو بالکل کمزور ہو چکے تھے، جسم بڑا کمزور ہے، نحیف ہو چکا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہاں تو جب آپ کے دیدار کو دل چاہتا ہے تو مسجد نبی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ محبوبہ اگر کل قیامت کا دن اور آپ جنت میں جلوہ گر ہوں گے تو ہمیں جنت مل بھی گئی تو محبوب اس جنت کا کیا کریں گے جہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا؟ تو سنیے میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا۔ سرکار فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ، اسی کے درجے میں ہوگا۔ اور اگلا حصہ کیا؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں میرے محبوب کائنات جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کائنات نے کیا فرمایا؟ پہلا فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے درجے میں ہوگا، اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا اگرچہ اس کے عمل ان جیسے نہ ہو، عمل کے حساب سے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اعمال اتنے شاید نہ بھی ہوں، اعمال صالح اس قدر نہ بھی ہوں، لیکن وہ جن سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے کی وجہ سے رب کائنات کل قیامت کو ان محبوبوں کا درجہ عطا فرمائے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس پرفتن دور میں، جس کے بارے میں گولڑے کے تاجدار نے کہا کہ تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ اس پرفتن دور میں ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا خزانہ کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں حضور کی محبت موجود، اور سرکار کی محبت میں وہ دن رات درود و سلام پڑھتا ہے۔ وہ دنیا کا بخار ہے، پریشانی، مصیبتیں، وہ ساری فیس کرنے کے باوجود وہ کہتا ہے محبوبہ ہاتھ کار وال دل یار وال، محبوبہ پھر بھی دل میں آپ کی یاد ہے اور رب کائنات کی یاد موجود ہے۔ اللہ کرے کہ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانیاں جتنی بھی آ جائیں، لیکن انسان کی زبان پر سرکار کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے سجے رہیں، حضور سید عالم کی ذات پر درود و سلام بندہ پڑھتا رہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چند دن پہلے سننے میں یہ آیا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر FIR کاٹی گئی۔ بھئی کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی ذات سے محبت کرتا ہے، کس کس پہ FIR کاٹی جائے گی؟ چند لوگوں پہ FIR کاٹ دینے سے کیا حضور سے محبت ختم ہو جائے گی؟ یہ زندگیاں، یہ جانیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کے نالین پاک پر آج بھی امت مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور اس کا ایک راز ہے، وہ راز یہی ہے کہ ہم
حضور سید عالم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔ وہ کیا اقبال نے کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روئے محمد ان کے بطن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیرات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارے دلوں سے، ہمارے وجود سے حضور کی محبت نہیں نکل سکتی، اور اللہ کرے یہ متاع اور یہ کرم، بالائے کرم اور یہ بندہ پروریاں یہ ہماری اولادوں کے اندر بھی منتقل ہو جائیں، کہ ہماری اولادوں کا بھی اوڑھنا بچھونا، آگے ان کی اولادوں کا اوڑھنا بچھونا فقط حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہو۔ جب درود و سلام کی کثرت ہوتی جائے گی تو دنیا کے مسائل اور پریشانیاں یہ سب ہیچ نظر آئیں گی، اور وہ انڈین گورنمنٹ کی اسمبلی ہو یا کسی بھی دنیا کا کونا ہو، ذرہ ذرہ پکارے گا، اسمبلی میں بیٹھنے والے پکاریں گے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ کائنات کی کسی بھی چیز سے حضور کی محبت کو نکالا نہیں جا سکتا، حضور کی محبت ہی اصل ہے۔ بقول مولانا روم کے مغز قرآن روح ایماں جان دیں، ہست حب رحمت للعالمین۔